ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 147 نمبر کی قسط پیش کریں گے۔ ناظرین، گزشتہ قسطوں میں عوام میں دعوت و تعلیم کا وسیع کام جس راہ راست طریق پر ہوا، اس کی تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اسی وسیع کام کے ساتھ جو دوسرے بڑے بڑے اقدامات مؤثر حد تک ممد ہوئے، معاون ہوئے، ان میں سے ایک مدینے کے سیاسی اثرات کی توسیع کا کام تھا، جو بیشتر معاہدات اور حلیفانہ تعلقات کے ذریعے عمل میں آیا۔ معاہدانہ رابطے کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکومت کے دائرۂ اثر کو وسیع کرنا، اور اس معاملے میں غیر معمولی حد تک توجہ دینا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ و جدل سے انتہائی ممکن حد تک بچ کے نکلنا چاہتے تھے، اور امن و آشتی کی فضا چاروں طرف قائم کرنا چاہتے تھے، تاکہ ایسی پرسکون فضا میں دعوت حق کا ٹھنڈا کام بخوبی انجام پا سکے اور جنگی جذبات بیچ میں حائل نہ ہوں۔ جنگی کارروائیاں جہاں کہیں بقائے ریاست، بقائے امن یا بقائے اسلام کے لیے ناگزیر ضرورت بن گئیں، وہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی درجے کی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیا۔ لیکن اگر جنگ سے بچ کے نکلا جا سکتا ہو اور ریاست کا سیاسی تحفظ و استحکام اور دعوت کے لیے کھلا میدان امن و آشتی سے حاصل کرنا ممکن ہو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازماً صلح و آشتی کا راستہ اختیار کیا۔ خود ریاست کا وجود تلوار کے زور سے نہیں بلکہ دستوری معاہدے کے بل پر قائم ہوا، اور پھر اس کے تحفظ کے لیے اور اس کے اثرات کی توسیع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیفانہ روابط کو اتنے بڑے پیمانے پر ذریعہ بنایا کہ جنگی کارروائیاں ان کے مقابلے میں بالکل ہلکا تناسب رکھتی تھیں۔ معاہدات استوار کرنا اور حلیفانہ تعلقات قائم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، خصوصاً جب کہ مذہبی اختلافات موجود ہوں، سیاسی تعصبات پیدا ہو جائیں، درمیان میں کھلی کھلی مخالف طاقتیں مداخلت کر رہی ہوں، اور معاملہ بالعموم ایسے قبائل اور عناصر سے ہو جو سابق تعلقات نہ رکھنے کی وجہ سے بالکل اجنبی ہوں۔ اس کام کے لیے بڑی سیاسی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مخاطب کے حالات اور رجحانات کو دیکھنا، قوت کو پہچاننا، اس توازن قوت کو سمجھنا جو کسی خاص لمحے مختلف اجزائے معاشرے کے درمیان کار فرما، مخالف طاقتوں کے اثرات کا مطالعہ کرنا، شرائط کی وہ خاص درمیان لکیر تلاش کر لینا جہاں تک کسی قبیلے یا عنصر کو لایا جا سکتا، اور پھر نفسیاتی لحاظ سے گفت و شنید میں اثر پیدا کرنا، اسے بے شمار لوازم پورے کرنے پڑتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ محسن انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دائرے کار میں جس درجے کی سیاسی بصیرت اور قائدانہ مہارت اور ڈپلومیٹک قابلیت کا نمونہ پیش کیا، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی، نہ مل سکتی ہیں، اور اس وجہ سے نہیں مل سکتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے وسیع تعلقات مختلف حالات میں پیدا کرتے ہوئے کسی بھی موقع پر نظریہ حق، اپنے اخلاقی اصولوں اور اپنے سیاسی مرتبے کو ذرہ سا بھی نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ ورنہ ڈپلومیٹک دائرے میں جس بری طرح سے اصول اخلاق کا قتل عام ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لفظ ڈپلومیسی بدنام ہو کر رہ گیا۔ خود سیاست آج ایک مکروہ مشغلہ اس لیے بن کر رہ گئی ہے کہ سیاست کا کوئی اخلاق نہیں ہوتا، اور ایک ایسا ٹینک ہے کہ جدھر کو حرکت کرتا ہے انسانیت کی قیمتی قدروں کو رونتا اور پامال کرتا چلا جاتا ہے۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈپلومیسی اور سیاست کا بالکل مفہوم بدل کے رکھ دیا، اور ان کاموں کو نہ صرف آلائشوں سے پاک کر دیا بلکہ نیکی اور عبادت کی روح سے سجا دیا۔ اسلامی اصولوں کے ساتھ سیاسی اور ڈپلومیٹک سرگرمیوں کو جاری رکھنا، اور پھر ان میں غیر معمولی درجے کی کامیابی حاصل کرنا، اور اس کے ذریعے بے شمار بکھرے ہوئے قبائل کو اپنے گرد مجتمع کر لینا، آج کتابوں کے اوراق میں پڑھتے ہوئے آسان معلوم ہوتا ہے، مگر ریگستان عرب میں جب عملاً یہ سب کام ہو رہا ہوگا تو کرنے والا ہی جان سکتا ہے کہ یہ کیسی کٹھن مہم ثابت ہوئی ہوگی۔
معاہدانہ روابط کا یہ سلسلہ نہ صرف اس لحاظ سے دعوت کی توسیع میں ممد تھا کہ حلیف قبائل میں مسلم داعیوں کو آمد و رفت اور عوام سے گھلنے ملنے کے کھلے مواقع حاصل ہو جاتے تھے، اور خود ان قبائل کے افراد کا رابطہ بھی مدینے سے بڑھ جاتا تھا، بلکہ اس لحاظ سے بھی اسلام کے اثرات کی توسیع کا موجب تھا کہ اس کی وجہ سے مسلم طاقت اپنی سیاسی بصیرت کی وجہ سے عوام کے معتمد علیہ بنتی چلی گئی۔ لوگ محدود مذہبی اور صوفیانہ تصورات کے بنائے ہوئے نیک آدمیوں پر کتنے بھی فریفتہ ہوں اور ان کے تقدس سے مرعوب رہیں، لیکن وہ زندگی کی قیادت کی باغ ڈور انہیں کبھی نہیں سونپا کرتے۔ زندگی کی قیادت دنیا میں ہمیشہ ان عناصر کو دی جاتی ہے جن کے بارے میں اندازہ ہو کہ یہ کارپردازی کے لیے ضروری بصیرت رکھتے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی گروہ کے بارے میں بڑی ستائش سے کام لے کر کہا کرتے ہیں کہ وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے نیک کام کرتے ہیں، بڑی خدمت خلق میں مصروف ہیں، لیکن اس ستائش میں تاثر بھی مضمر ہوتا ہے کہ کار دنیا کے لیے سخت ناموزوں بھی ہیں۔ ایسے گروہ لوگوں کی باتیں سن کر بارہا مغالطے میں بھی پڑ جاتے ہیں کہ رائے عام ہمارے حق میں اچھی ہے۔ مسلم طاقت اگر ایسا انسانی کردار بنا کے سامنے لائی ہوتی جو مذہبی رنگ میں نیکی کا پیکر اور روحانی لحاظ سے تقوی کا مجسمہ تو ہوتا، لیکن معاملات دنیا اور مسائل تمدن و سیاست میں کوئی اہلیت نہ دکھا سکتا، تو تاثر یہ تو ہوتا کہ کچھ بھلے لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، اچھی بات کہتے ہیں اور لوگوں سے نیک سلوک کرتے ہیں، لیکن ایسا قطعاً ممکن نہ تھا کہ عوام الناس ان سے کسی نظام نو کی اقامت کی امیدیں باندھ سکتے اور ان کو سلطنت چلانے اور سماج کی قیادت کرنے کا اہل مان سکتے۔ اسلام ایسے اللہ والے لوگ بنانے نہیں آیا تھا جو بحیثیت فرد بہت ہی اللہ والے، بھلے مانوس اور مسکین تسلیم کیے جائیں، لیکن اجتماعی دائرے میں کار فرما اور کارپرداز بننے کے لیے سیاسی بصیرت کا ضروری سرمایہ نہ رکھتے ہو۔ لوگ ان کو ایک متبادل مگر صالح تر قیادت کی حیثیت سے قبول نہ کریں، ان کے ہاتھوں کسی روشن مستقبل کی تعمیر کی توقع نہ رکھیں۔ مسلم کردار جتنا زیادہ خدا پرست اور متقی تھا، اتنا ہی زیادہ سیاسی بصیرت سے بھی آراستہ تھا۔ اس معاملے میں اس نے اپنا سکہ اپنی عملی کارگزاری سے منوا لیا۔ جوں لوگ محسن انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ میں اقدام کرنے والی مسلم طاقت کی قائدانہ صلاحیتوں سے متاثر ہوتے گئے، مدینہ ان کی امیدوں کا مرکز بنتا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا تھا کہ ان کے دل بھی اسی تدریج سے اسلام کے لیے کھلتے چلے گئے۔ گویا دین کی دعوت اور سیاسی اثرات کی توسیع دونوں کام ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم تھے اور ایک دوسرے کے لیے معاون اور ممد بھی تھے۔ بہکیف ناظرین گرامی، یہ سیاسی زندگی تھی جس کو الگ انداز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش ہوئی کہ کس طرح سے مدینے میں سارے شعبوں کا احاطہ ہو رہا تھا اور ایک حکومت بن رہی تھی اور ایک بہترین اقتدار بن رہی تھی۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔